بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ الذي لا تجتمع أمته على الضلالة وعلى آله وأصحابه ذي المجد والفضالة، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ برکت کے لیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق خذ یدینا سہل لنا اشقالنا۔ صدیق عکس حسن و جمال محمد است، صدیق عکس حسن و جمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع کمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ واعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات احمد مجتبیٰ سید سروراں حامی بے کساں
قائد المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین راحت العاشقین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی خدمت اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت، احترام اور ادب کے ساتھ پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام گرامی قدر حضرات، آج ماہ رمضان شریف کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے اور اتفاق سے 17 رمضان المبارک ہے۔ اس تاریخ کو تاریخ اسلام کے ساتھ بڑی گہری نسبت حاصل ہے۔ اسلام کے اوپر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسلام کے جانشینوں نے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حرمت اسلام کے اوپر روزے کی حالت میں تاریخ ساز قربانی اور خدمت اللہ کے راستے کے اندر پیش کی، اور اس موقع کے اوپر جناب رسول اللہ علیہ السلام کے تاریخی الفاظ تھے جن کا پھل اور ثمر ہم آج دیکھ رہے ہیں۔ معرکہ حق و باطل، اسلام کی سربلندی کے لیے مسلمانوں کا اللہ کے راستے کے اندر ننگی تلوار کے ساتھ جہاد کرنے کا پہلا موقع، جس کو قرآن مجید برہان رشید نے اپنی آیات کے اندر سنہری الفاظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے، یوم التقى الجمعان بھی کہا جاتا ہے، اور اسی دن کو یوم بدر بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کا اسلام کی تاریخ کے ساتھ بڑا گہرا اور ڈائریکٹ تعلق ہے۔ حضور علیہ السلام کے تاریخی الفاظ میرے آقا علیہ السلام نے 17 رمضان شریف کی رات کو جب دعا فرمائی، جب صبح جنگ ہونی تھی، تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے پرنور ہاتھوں کو بلند کر کے آقا علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ باری تعالی اگر اس جنگ میں مسلمان مغلوب ہو گئے اور کافر جو ہیں وہ غالب آ گئے، تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا اس دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو یہ میرے نبی علیہ السلام کی خوشنودی اور آپ کے رضا کی خاطر اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ حضور کی رضا تھی کہ آقا علیہ السلام کے منشا کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح کا خاص تحفہ عطا فرمایا۔
آج میں اس خوبصورت عنوان کے اوپر ایک عظیم پہلو سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ موجودہ حالات کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کی جو صورتحال ہے، جب ہم اس کا موازنہ میدان بدر کے اندر خدمات پیش کرنے والے صحابہ اکرام کی کوششوں سے کرتے ہیں، وہ بھی خود کو مسلمان کہتے تھے، آج ہم بھی خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے اور ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ وہ بھی ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے اور ہم بھی وحدہ لا شریک کے عبادت گزار ہیں۔ وہ بھی اللہ رب العزت کے آخری نبی اور آخری رسول کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے اور ہم بھی انہی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا ہر عمل بظاہر ان کے عمل کے مطابق ہے، ہماری پوری زندگی، ہماری عبادات، ہماری خدمات، ہماری کوششیں، ہمارے تصرفات، ہر قسم کا کام جو ہے اور ہر قسم کا عمل جو ہے ان صحابہ کرام کے اعمال کے مطابق ہے جو بظاہر ہے، پھر اس کے باوجود آج مسلمانوں کو اتنی پریشانیوں کا سامنا کیوں کرنا پڑتا ہے؟ آج جب ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے ملک کے اندر، ہمارے علاقوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہماری بستیوں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر اسلام اور داعیان اسلام کے خلاف ظلم کے پرچم کو بلند کیا جاتا ہے، تو آج آسمان سے رب کی مدد کیوں نہیں آتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ سوال آج ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ جب ہم اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں کہ جس کا کلمہ صحابہ نے پڑھا ہے، ہم اسی رب کی عبادت کرنے والے ہیں کہ جس رب کی عبادت صحابہ کرتے رہے ہیں، ہم نے بھی اسی رب کو مانا ہے کہ جس رب کی معرفت اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو دی۔ جب ہمارے سارے اعمال بظاہر ان صحابہ جیسے ہیں، اس کے باوجود ان صحابہ کی طرح ہی ہماری مدد کیوں نہیں کی جاتی؟ اس دور میں اسلام جب کہ ابھی اوائل ایام کے اندر تھا، ابھی اسلام پروان چڑھ رہا تھا، ابھی اسلام باقی ادیان کے اوپر غالب نہیں آیا تھا، اسلام کی معرفت ابھی نئی نئی لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ مختلف جلسے، مختلف مقامات اور مختلف مراتب کے ساتھ اسلام کی معرفت لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی تھی۔ ابھی اسلام تو اتنا طاقتور ہوا ہی نہیں تھا جس طرح کہ آج اسلام کا بول بالا ہے۔ کروڑوں کے حساب سے اس کرۂ ارضی کے اوپر مسلمان موجود ہیں، اور اسلام سر فہرست ایک نجات والا دین شمار کیا جاتا ہے، اور اہل باطل بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام سب سے اعلیٰ، سب سے بلند و بالا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ عزت اور بزرگی والا دین ہے۔ اور اس دور میں کہ جب ابھی اسلام اتنا عروج کے اوپر نہیں پہنچا تھا، جب اس دور میں رب کی مدد آسمان سے نازل ہو رہی ہے، آج جس وقت اسلام اپنے عروج پر ہے اور بڑے بلند مقام کے اوپر فائز ہے، آج مسلمانوں کے اوپر آسمان سے مدد کو نازل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ سوال ہمیں پریشان کرتا ہے۔ جب ہم اس سوال کی پریشانی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں قرآن کی آیات پھر اس کا جواب دیتی ہیں، حضور کی سیرت ہمیں اس کا جواب دیتی ہے، صحابہ اکرام کے طور و اطوار، ان کے طریقہ کار اور ان کی زندگی کے مبارک مقاصد اور ایمان کے پیچھے ان کا اخلاص کا پایا جانا
ہمیں اس بات کا پتہ بتاتا ہے کہ وہ مسلمان کسی اور طرح کے تھے، تم مسلمان کسی اور طرح کے ہو۔ ان کی سوچ، ان کی کوشش، ان کا تصرف، ان کی تگ و دو اور ان کی ترجیحات کا مدار کچھ اور تھا۔ تمہاری سوچ جس اینگل کے آگے پیچھے گھومتی ہے اس کا مدار اور اس سوچ کا اینگل کوئی اور ہے۔ اسی بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام کی مدد بدر کے اندر کیوں کی گئی۔ جب ہمارا ایمان ان کے ایمان جیسا ہے، ہماری نماز ان کی نماز جیسی ہے، ہمارا قرآن ان کے قرآن جیسا ہے، بلکہ وہی قرآن ہے، نماز بھی وہی ہے، ایمان بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، سیرت رسول بھی وہی ہے، خدمت دین بھی وہی ہے، وحدہ لا شریک کی عبادت کا انداز بھی وہی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں پریشان ہیں؟ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پہلے اپنا اور ان کا انداز تو دیکھو، پہلے اپنے ایمان کی طرف اور ان کے ایمان کی طرف توجہ تو کرو، ذرا دیکھو تو صحیح کہ صرف دعوی ہے ان کے ایمان جیسا یا واقعی ان جیسا ایمان تمہارے پاس موجود ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح جس طرح کی خدمات وہ مسلمان اسلام کے لیے پیش کرتے رہے، کیا آج تم بھی ان جیسی خدمات اسلام کے لیے پیش کرتے ہو؟ آئے دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے۔ قرآن نے اہل بدر کا ذکر کرنے سے پہلے ان کی پہچان کروائی، ان کی معرفت ہمیں بتائی، ان کا تعارف ہمیں کروایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومنین کون سے ہوتے ہیں؟ مومن کی پہچان اور مومن کا تعارف کیا ہے؟ یہ آیات بینات ہے قرآن کی، سورہ انفال پارہ نمبر 9 آیت نمبر 2، 3 اور 4 رب فرماتا ہے انما المؤمنون، خالص مومن اور پکے ایمان والے وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ آپ نے اب موازنہ کرنا ہے، میں بتاتا جاتا ہوں، آپ دیکھتے جائیں، سوچتے جائیں۔ ان کا ایمان ایسا ہے کہ جب رب کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تھا تو ان کا دل ڈر جاتا تھا۔ اور دوسرا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جس وقت رب کے قرآن کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا، ان کے ایمان کو قوت ملتی تھی، ان کے ایمان کی پرورش ہوتی تھی، ان کے ایمان کو خوراک مہیا کی جاتی تھی، اور ان کے ایمان کا کھانا، ان کی روح کی غذا اور ان کے ایمان کی قوت کا سبب صرف اور صرف اللہ کا ذکر اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت تھی۔ فرمایا مومنین کی پہچان دیکھنا چاہتے ہو تو میں تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہارا رب ہوں، میں ہر چیز کے بارے میں تمہیں رہنمائی دینے والا ہوں۔ آؤ مجھ سے پوچھو میں نے ان کی مدد کیوں کی؟ ان کی مدد میں نے اس لیے کی کہ ان کا ایمان اس مقام کے اوپر پہنچا تھا کہ جب میرا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا تھا تو ان کی آنکھوں سے پانی جاری ہو جاتا تھا، ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھی، دل ان کے ڈر جاتے تھے، دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی تھی، اور جب ان کے سامنے میرے قرآن کو پڑھا جاتا تھا تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا تھا۔ اور تیسری پہچان وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرنے والے تھے۔ سب سے زیادہ توکل، سب سے زیادہ یقین اور سب سے زیادہ مضبوط ایمان ان کا اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر تھا۔ انہیں پتہ تھا اگر ہمارے مقدر میں مصیبت لکھی ہے تو آئے گی، اور اگر ہمارے مقدر کے اندر کامیابی لکھی ہے تو ہماری کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر فرمایا، چوتھی ان کی پہچان کیا تھی؟ چوتھا ان کا وصف الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے تھے، نماز کو قائم کرتے تھے۔ نماز کا اثر ان کے کردار، ان کے اخلاق، ان کے ظاہر، ان کے باطن کے اوپر نظر آتا تھا،
اور ایمان کی چاشنی اور نماز کا نور ان کی پیشانی کے اندر چمکتا ہوا نظر آتا تھا۔ وہ نماز کو قائم کرتے تھے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہوا تھا، ہر چیز، ہر وہ چیز کہ جس کا شمار ہماری نعمتوں کے اندر ہوتا ہے، ہر اس چیز کو ہمارے راستے کے اندر وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ اور پھر فرمایا، یہ 5 چیزیں ذکر کی، 5 اوصاف ذکر فرمانے کے بعد رب نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے اور پکے مومن ہیں، یہی وہ مومن ہے جن کی مدد رب کرتا ہے۔ ہم جیسے دکھاوے کا مومن نہیں، ہم جیسے من گڑت مومن نہیں، کمزور ایمان والے مومن نہیں، یہ وہ پکے اور مضبوط ایمان والے مومن تھے۔ آج ذرا ہم دیکھیں تو صحیح، کیا رب کے ذکر سے ہمارا دل ڈرتا ہے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی آیات پڑھ کے اور سن کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے؟ کیا ہم صرف اور صرف ایک خدا کے اوپر بھروسہ کرنے والے ہیں؟ کیا ہم نماز کو قائم کرتے ہیں؟ کیا ہم صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرتے ہیں؟ جب ہمارے اندر ان 5 اوصاف میں سے ایک بھی وصف حقیقی طور پہ موجود نہیں ہے، پھر ہم کس طرح کی رب کی مدد کو تلاش کر رہے ہیں، اور کس طرح کی رب کی مدد کو ہم طلب کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے کردار کو درست کرنا پڑے گا۔ ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان ہیں۔ اقبال نے کہا، شور ہے دنیا میں کہ ہو گئے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ ہیں وہ مسلم کے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ہم صرف اور صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو؟ جو مسلمان ہونے کا حق تھا، کیا تم نے اس مسلمانی کے حق کو ادا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر بندہ، چاہے وہ مارکیٹ کے اندر بغیر داڑھی کے لین دین کرنے والا ہو، یا مسجد کے مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر داڑھی چہرے کے اوپر سجا کر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کرنے والا شخص ہی کیوں نہ ہو، الا ماشاء اللہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنے ایمان کے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اچھے لوگ موجود ہیں تو ہم بچے ہوئے ہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ سورہ انفال جس کی آیات کو میں نے تلاوت کیا، اسی کے اندر رب نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ہم بھی ایسا کہتے ہیں، یہ دعویٰ ہمارا بھی ہے، یہ صرف اہل کفار کا ہی نہیں تھا، یا صرف اہل مکہ اس کو نہیں گردانتے تھے، یہ دعویٰ ہمارا بھی ہے۔ ہمارے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ تم بے ایمانی کرتے ہو، ہمارے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ تم ریاکار ہو، ہمارے سامنے جب کہا جاتا ہے کہ تم دکھاوا کرتے ہو، ہمارے سامنے جب رب کے عذاب کی ان اوصاف کے بدلے کے اندر خدا کے عذاب اور اس کے غضب کی آیات کو پڑھا جاتا ہے، تو ہم بھی بڑا منہ بنا کے کہتے ہیں کہ جب ہم بے ایمان ہیں تو پھر ہمارے اوپر رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا مطلب ہے کہ تم منتظر ہو رب کے عذاب کے۔ ذرا دیکھو تو صحیح، اتنی طاقت ہے تمہارے اندر کہ اس کے عذاب اور اس کی غضب کی گرفت کے اندر آ کے اس کا مقابلہ کر سکو؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کس طاقت کے بل بوتے پر تم اچھلتے ہو؟ آج تمہیں حکومت مل گئی، آج تمہیں جاہ و جلال مل گیا، آج تمہیں ثروت اور حشمت کے مواقع نصیب آ گئے، آج تمہارے پاس دولت آ گئی، طاقت آ گئی، مال آ گیا، جائیدادیں تمہیں مل گئی، کوٹھیاں مل گئی، بنگلے مل گئے، پیسہ تمہارے پاس آ گیا، آج تم اپنے خدا کو بھول بیٹھے ہو؟ بے ایمانی کرنے کے باوجود تم یہ بات کہتے ہو کہ ہم پر رب کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ تمہارا نماز کو قائم نہ کرنا یہ رب کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ صدقہ و خیرات صرف رب کی رضا کی خاطر نہ کرنا اور لوگوں کو دکھا دکھا کر خود کو سخی پیش کر کے لوگوں کے سامنے واضح کرنا یہ رب کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ دنیاوی اسباب کے اوپر
خاص طور پہ رب کے توکل کو چھوڑ کر دنیاوی اسباب کے اوپر تمہارا منحصر ہو جانا یہ رب کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تم کس کو رب کا عذاب کہتے ہو؟ ضروری ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھر برسائے جائیں پھر ہی رب کا عذاب ہوگا؟ لازمی ہے کہ تمہارے اوپر آسمان سے آگ کی بارش کو برسایا جائے پھر ہی اس کو رب کا عذاب کہو گے؟ ضروری نہیں کہ ان چیزوں کو ہی رب کا عذاب کہا جائے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ تمہارا مسجد کے اندر آ کر رب کی بارگاہ میں نہ جھکنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ رب کی عبادت کے حوالے سے تمہارے اوپر فضول قسم کے اور بے جا پابندیاں لگا دینا یہ بھی رب کا ایک عذاب کی قسم میں سے ہے، قسم ہے، یہ بھی رب کا عذاب ہے۔ کون کہتا ہے یہ رب کا عذاب نہیں ہے؟ ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنا پڑے گا۔ ہم صرف دکھاوے کے مسلمان ہیں، ہم صرف دکھاوے کے مومن ہیں، ہم صرف دکھاوے کے نمازی ہیں، مصلی ہیں، ہم صرف ہم دکھاوے کے صرف روزے رکھنے والے ہیں۔ ہمارا کردار ان صحابہ جیسا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے اوپر بدر کی طرح مدد رب کی نہیں آتی۔ کفار کہا کرتے تھے وَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ، رب نے فرمایا کہ جب انہوں نے کہا اے اللہ اگر یہ قرآن تمہاری طرف سے سچ ہے، اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واقعتاً تمہارے سچے نبی ہیں تو فَامْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو پھر ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نہیں اس کو تسلیم کرتے معاذ اللہ، نہ ہم اس کے دین کو اصل دین مانتے ہیں، نہ ہم اس کی نبوت کو اصل نبوت مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے اس بات کو، لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر پتھروں کا عذاب اور اس جیسا اور قسم کا دردناک عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب بھونکنے دو ان کو، جو کہتے ہیں کہنے دو۔ یہ جتنا خود کے اوپر گھمنڈ کر لے، غرور کر لے، تکبر کر لے، اپنے باطل عقائد کو جتنا مرضی فروغ دے لے، میرے محبوب ہے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ باری تعالیٰ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ اور ساتھ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، رب ان کے اوپر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرے گا جب تک ان کے درمیان استغفار اور توبہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ ہمیں اللہ کا پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، پھر بھی ہمیں رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ حضور کی برکت سے رب نے ہم سے اپنے عذاب کو ٹالا ہوا ہے۔ حضور کی برکت سے رب نے ہمارے اوپر ہر قسم کی جو آفات و بلیات ہیں ان کو ہم سے دور کیا ہوا ہے، چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، میرے آقا اس کائنات کے اندر موجود ہیں تو ہم سے رب کا عذاب ٹلا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طاقت وہ طاقت ہے جو بالکل فانی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ہم اپنے نفس کے پجاری بن گئے، ایک طرف ہم اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ہم اپنے نفس کو بھی پوجتے ہیں، ایک طرف ہم اللہ کے نبی کو اپنا رہنما اور راہبر بھی تسلیم کرتے ہیں اور دوسری طرف ہم اتباع شیطان بھی کرتے ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ذرا اپنے معاشرے کے اوپر نظر دوڑائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو پکا سچا امانت دار تاجر ہے وہ کل قیامت کے دن جنتیوں کے اندر نبیوں کی صفوں کے اندر اس کا شمار کیا جائے گا۔ جو ایماندار تاجر ہے صدیقین کی صفوں کے اندر اس کو شمار کیا جائے گا، وہ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندوں کے اندر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ ذرا اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑائیں، ہم میں سے امانت دار تاجر کون ہے؟ کیا ہم ملاوٹ والا سودا نہیں بیچ رہے؟ کیا ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کر رہے؟ کیا ہمارے وہ پیمائش کرنے والے جو باٹ ہیں کیا وہ بالکل اپنے وزن کے اندر پورے ہیں؟ 20 مثالیں ایسی بھری پڑی ہیں، میں نہیں ذکر کرنا چاہتا۔ اور پھر
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں. حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ تم جتنے سانس اس دنیا کے اندر لے رہے ہو نا، چاہے جس مرضی مرتبے کے اوپر فائز ہو، ان سانسوں کا جواب تم نے رب کی بارگاہ میں جا کے دینا ہے، اور اس نے تم سے جواب لینا ہے. کیسے دو گے؟ ہم کہتے ہیں جب قیامت آئے گی دیکھا جائے گا. اتنا سخت دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن. اور رب کیا کہتا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها. زمین ایسے کانپے گی جیسے کانپنے کا حق ہوتا ہے، اور اس کے کانپنے کی پہچان یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. وہ اپنی 7 تہوں کے اندر چھپی ہوئی معدنیات کو نکال کر باہر پھینک دے گی، اس کے سینے کو پھاڑ دیا جائے گا. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا اسے ہو کیا گیا ہے؟ اللہ نے فرمایا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. وہ پھر زمین ہر مقام کا پھر پتہ دے گی رب کو کہ اس بندے نے فلاں مقام پر میرے اوپر کھڑے ہو کر یہ کیا تھا. تمہاری زبان کے اوپر اس وقت تالا لگ جائے گا. تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری آنکھیں بولیں گی، تمہارے کان بولیں گے، تمہارے پیر بولیں گے، اور باقی تمہارے جسم کے تمام اعضاء بولیں گے، لیکن تمہاری زبان کو خاموش کر دیا جائے گا. اور اس دن تم اپنے آپ کو بڑا بچاؤ گے، لیکن رب کے سامنے گناہوں کا ارتکاب اور گناہوں کو تسلیم کرنے کے اوپر تمہیں بالکل بھی کوئی چیز محفوظ نہیں رکھ سکے گی. کیا کرو گے اس وقت؟ ڈر جاؤ اس دن سے، وہ دن بڑا سخت ہے. اقبال نے ابھی نہیں کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو. میں نے جو مومنین کی صفات کو ذکر کیا ہے، آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر وہ صفات عام ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سے ظلم کے بادل چھٹ جائیں گے، جہالت کا اندھیرا ہم سے دور ہو جائے گا، اور ہمارے اوپر بھی اللہ رب العزت کی مدد آسمان سے نازل ہوتی ہوئی دکھائی دے گی. صحابہ فرماتے ہیں میدان بدر تھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پارہ نمبر 10 سورہ انفال پارہ نمبر 10 کا پہلا رکوع، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم ولتنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. جس وقت صبح جنگ بدر ہونی تھی، حق اور باطل کے مارکے کے اندر صرف گنتی کے چند صحابہ نے ہزاروں کے لشکر کے سامنے آنا تھا. گنتی کے چند صحابہ جو اپنے گھر سے جنگ کے ارادے سے بھی نہیں نکلے، ارادہ کچھ اور تھا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ تو رستے میں جاتی جنگ ان کے پلے پڑ گئی، لیکن حضور نے کہا نہیں، اب پیچھے نہیں ہٹنا. پیچھے ہٹیں گے تو اسلام کمزور ہوتا دکھائی دیتا ہے. اب کچھ بھی ہو جائے ان کا مقابلہ کرنا ہے. وہی کردار جو میرے مصطفیٰ نے میدان بدر کے اندر پیش کیا، وہی کردار یزید کے سامنے میدان کربلا کے اندر امام حسین نے پیش کیا. جو کردار حضرت شیر خدا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے میدان بدر کے اندر حضور کی سپہ سالاری کے اندر پیش کیا، وہی کردار میدان کربلا کے اندر امام حسین کی سپہ سالاری کے اندر ان کے 72 صحابہ اکرام نے پیش کیا. اس کردار کی آج ضرورت ہے، اس کردار کی آج ضرورت ہے ہم میں سے ہر بندے کو، چاہے وہ میں ہوں یا آپ ہیں. یہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ بازار کے اندر گھومنے والا کلین شیو تاجر سے لے کر مصلی رسول کے اوپر مسجد کے اندر کھڑا ہوا مولوی، ہر بندے کو اپنے اپنے کردار کی طرف دیکھنا پڑے گا. اقبال نے کہا واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. جن کے اوپر اسلام ناز کرتا تھا ہم وہ مسلمان نہیں رہے، جن کے اوپر ایمان کو فخر تھا آج ہم وہ مومن نہیں رہے. تو صحابہ کرام فرماتے ہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صبح جنگ ہونی تھی، رات کو حضور نے نوافل ادا کیے، اللہ کو یاد کیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آئے. حضور نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعائیں کی.
آج ہم کرونا وبا کے سلسلے کے اندر رات کو 10 بجے 12 بجے اٹھ کے اذانیں پڑھیں، پھر بھی ہمارے معاشرے سے وبا دور نہیں ہوتی۔ پھر دیکھنا پڑے گا، اذان کے اندر فرق نہیں ہے، ہماری زبان کے اندر فرق آیا ہوا ہے۔ اذان وہی ہے جو اس وقت نعرہ تکبیر کرتے ہوئے بلند کرتے ہوئے صحابہ نے پڑھی تھی، آج بھی وہی اذان ہے جو مسجد کے محراب و ممبر سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن صرف بات وہی ہے، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی۔ بلال اذان نہ دے تو فجر طلوع نہیں ہوتی۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، رب کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ اگر صبح مسلمان مغلوب ہو گئے، ہم ہار گئے اور کافر جیت گئے، تو باری تعالیٰ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نیند آ گئی، ظاہری طور پہ حضور کی آنکھوں کے اوپر نیند کا غلبہ ہوا، حضور محو استراحت ہو گئے، آرام فرمانے لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب آیا، اس خواب کا ذکر رب نے قرآن میں کیا۔ اللہ نے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، تمہارے رب نے تمہیں خواب کے اندر وہ 1000 کا لشکر تھوڑا سا کر کے دکھایا، تھوڑا سا کر کے دکھایا۔ اور وَإِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، وہ تھوڑے کر کے دکھائے، 1000 کا لشکر کیوں دکھایا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر میں تمہیں وہ زیادہ کر کے دکھاتا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب کے صحابہ تمہارے دلوں کے اندر خوف پیدا ہو جاتا اور تم ہو سکتا تھا کہ میدان جہاد سے بھاگ جاتے، لیکن وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھنا چاہتا تھا، اللہ تمہیں ثابت قدم رکھنا چاہتا تھا ان کے سامنے۔ وہ ثابت قدم تھے تو آج ہم مسلمان ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اور سب سے بڑا احسان اس امت مسلمہ کے اوپر بدر کے مجاہدین کا ہے، یہ سب سے بڑا احسان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے بدر کے صحابیوں، آج کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جہنم کو حرام کر دیا ہے، اور تمہاری اسلام کے لیے خدمات اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ اب اگر نہ چاہتے ہوئے بھی خدا نہ خواستہ تم سے تو کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے مواخذہ نہیں کرے گا، کوئی تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ نے ان کو چھوٹ کیوں دی؟ ہم بھی بڑے پکے مومن ہیں، ہمیں یہ چھوٹ کیوں نہیں ملی؟ اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا، کردار اپنا ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر فرشتے اتریں گے، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار آپ بھی۔ پچھلے دنوں جو یہ ناموس رسالت کے مسئلے کے اوپر، میں اس کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا کہ حکومت نے کیا کیا یا کیا کچھ نہ کیا، تھے تو وہ سارے اہل اسلام، تھے تو وہ سارے مسلمان، لیکن میں اتنی بات ضرور کرنا چاہتا ہوں، ناموس رسالت کا مطلب صرف داڑھی والے کا نہیں ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ ہر کلمہ گو مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اب سوچیں، لاہور کے اندر جو منی کشمیر کا ایک سکیچ تمہیں دکھایا گیا اور ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہوئے آل اسلام کے اوپر جو ظلم کیا گیا، اس وقت میدان بدر والی مدد ان کے اوپر کیوں نہیں اتری؟ شکر کرو بچ گئے ہو، یہی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کم از کم تمہاری مساجد کو تالا نہیں لگایا گیا، یہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کم از کم تمہارے جمعوں کے اوپر پابندی نہیں لگائی گئی، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تمہاری نماز تراویح کو کینسل نہیں کیا گیا۔ اسی پر رب کا شکر ادا کر لو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے دعوے کو ثابت کر دے اور فرانس کے سفیر کو نکال دیا جائے، لیکن نہیں، ہمیں ایمان کی مضبوطی چاہیے اور وہ ہمارے لیے مشکل ہے، اور اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ جس طرح دہکتے ہوئے انگاروں کے اوپر ننگے پاؤں چلنا مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہم چغل خور سب سے بڑے، ہم دعویٰ پرست سب سے بڑے، ہم غیبت خور سب سے بڑے، ہم دکھاوے کے مسلمان سب سے زیادہ، اسی لیے ہمارے اوپر اتنا رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ فصلیں پکی ہوئی ہیں اس وقت گندم کی، اور اوپر سے موسم کا پتہ نہیں ہے، کئی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں پکی ہوئی، کیوں تباہ ہوتی ہیں؟ یہ جٹوں کو دیکھنا پڑے گا، کیا ہم نے عشر ادا کیا؟ جو زکوٰۃ کا حق ادا کرنے والا تھا، ہم نے اس فصل میں سے رب کا حصہ نکالا؟ ہمارے گھروں میں بیماریاں ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کیوں ہیں؟
صحابہ اکرام علیہم الرضوان ایک مرتبہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لیں رب تقدیر بدل دیتا ہے، ہم سجدے کر لیں ہماری تقدیر کیوں نہیں تبدیل ہوتی؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے رزق، اپنے مال اور اپنی عبادات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہوا؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اب اس کا سبب سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سنن ابو داؤد کے اندر حدیث پاک ہے، پہلے بھی میں نے اس کو ذکر کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ میں نئے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، پہلے دوبارہ پھر سے میں ذکر کر دیتا ہوں، اور ہمیں اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا، اپنا کردار درست کرنا پڑے گا، پھر ہم جو ہے وہ عزت کے مقام کے اوپر آئیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک مروی ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کے اندر ذکر کیا گیا، اور یہ صحاح ستہ میں سے صحیح کتابوں میں سے ایک کتاب سنن ابو داؤد بھی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے اپنی سند، اپنی صحت اور اپنے پورے مدار کے اعتبار سے۔ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یوشک ان تداعی علیکم الامم، حضور فرماتے ہیں مجھے خطرہ ہے کہ سارے کے سارے باطل قومیں اور ساری کی ساری باطل امتیں اکٹھی ہو کے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گی۔ مجھے خطرہ اس بات کا ہے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، اے میرے غلاموں، مجھے خطرہ اس بات کا کہ سارے کے سارے باطل فرقے اور سارے کے سارے ادیان باطلہ اکٹھے ہو کر مجتمع ہو کر تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اور اس طرح سے تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے جیسے بھوکا کتا اور بھوکا بھیڑیا گوشت کی پلیٹ کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ نوچ نوچ کر ہر چیز کو کھا جاتا ہے اور اس پوری گوشت کی پلیٹ کو چٹ کر جاتا ہے۔ اس طرح تمہارے اوپر کفار مسلط ہو جائیں گے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ ہمیں 70 72 75 سال ہو گئے اس پاکستان کو آزاد ہوئے، پہلے دن سے لے کر آج تک ہم آج تک غلامی سے آزاد نہیں ہوئے۔ کل بھی انگریز ہمارے اوپر حکومت کرتا تھا، آج بھی وہ کر رہا ہے۔ کیا کریں گے ہم اس ملک کے اندر آزاد رہ کر؟ باتیں کڑوی ہیں لیکن ہر بندہ تسلیم کرے گا۔ یہ رمضان شریف کا مہینہ تمہیں یہ پیغام دے رہا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط کرو، صرف دعوے نہ کرو، تجدید ایمان کرو۔ ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، میں ثابت کر سکتا ہوں، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں، ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، منافقین کی علامتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، ہم کس طرح سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ تمہارے اوپر سارے ادیان باطلہ مسلط ہو جائیں گے، اور ایسے مسلط ہو جائیں گے جیسے بھوکا کتا، شکاری کتا گوشت کی پلیٹ کے اوپر یا شکار کے اوپر مسلط ہوتا ہے اور اسے چیر پھاڑ کر کے ختم کر کے کھا جاتا ہے، ہضم کر جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تھوڑے ہوں گے اس وقت کہ ہم خود کو بچا نہیں سکیں گے؟ جو صورتحال، جو کیفیت آپ بتا رہے ہیں، کیا ہم اس وقت تھوڑے ہوں گے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم بڑے زیادہ ہوگے، اتنے زیادہ ہوگے کہ کا غصہ اس سیل جیسے سمندر کی جاگ ہوتی ہے، تم اتنے زیادہ ہوگے۔ اب سمندر کی جاگ سے اگر ہماری مسلمانوں کی تعداد اور مقدار کا موازنہ کیا جائے تو سارے ادیان باطلہ اکٹھے بھی ہو جائیں پھر بھی مسلمان زیادہ ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم اس وقت اتنے زیادہ ہوگے کہ جیسے سمندر کے کناروں کے اوپر جاگ ہوتی ہے، اس طرح تم کثیر ہوگے۔ لیکن کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے رعب اور تمہارے دبدبے کو کفار کے دلوں سے دور کر دے گا اور خارج کر دے گا، نکال دے گا۔ کافر تمہیں کچھ سمجھے گا ہی نہیں۔ یہ وہ نعرہ تکبیر کہ جس کو درہ خیبر کے اکھاڑتے وقت جناب مولا علی نے لگایا تھا اور اپنی انگلی سے اس اتنے بڑے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کے پھینک دیا تھا، آج وہ نعرہ تکبیر کہاں پر ہے؟ کیا ہم اسی نعرہ تکبیر کی صدا کو بلند نہیں کرتے؟ پھر اس نعرے سے اہل مغرب کی صفوں کے اندر لرزہ پیدا ہو جاتا تھا، تباہی کے اثرات انہیں نظر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ آج ہم نعرہ تکبیر لگانے کے باوجود ہم خود ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارا رعب ان کے دل سے نکل جائے گا اور تمہارے پکے حاجی نمازی کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، تمہاری پکار کو سنا نہیں جائے گا۔ کیوں یا رسول اللہ، اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا،
واہن تمہارے دل کے اندر آ جائے گا۔ یا رسول اللہ یہ اب واہن کیا ہے، یہ کون سی بلا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا کے پجاری بن جاؤ گے اور اسلام کے لیے کفر کے ساتھ مقابلہ کرنے سے تمہیں خوف آئے گا اور جہاد سے تم ڈرنے لگ جاؤ گے۔ یہ جتنے ادارے ہیں، عدلیہ ہے، ادارے ہیں، حکومت ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی مطالبہ نہیں اور کوئی ان کے خلاف میں بات نہیں کرنا چاہتا، یہ قصور ہمارا ہے۔ یہ نواز شریف، یہ عمران خان، کسی بھی ریاستی امیدوار کا قصور نہیں ہے، یہ قصور ہمارا عوام کا ہے کہ ہم نے ان کو آگے رکھا ہوا ہے، جو آج ہمارے ہی ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ رونا ہمیں چاہیے، چلانا ہمیں چاہیے، اور پھر اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنے اوپر توجہ اور غور ہمیں کرنا چاہیے کہ ہم نے اب مستقبل کے اندر کیا کرنا ہے، کیسے ہم غالب ہوں گے۔ تو صرف اور صرف صحابہ اکرام جیسا دعویٰ نہ کرو، ان جیسا کردار بھی دکھاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے دل کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا کہ تم دنیا کی محبت کے شکار ہو جاؤ گے، اور موت سے تمہیں اتنا ڈر لگے گا۔ آج 100 کوہ کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا ہے، ہم ادھر منہ کے اوپر ماسک لگا لیتے ہیں، پھر ہمیں شرعی مسئلے کا بھی کوئی جناب پرواہ نہیں ہے کہ جو بندہ بالکل صحیح سلامت ہے ماسک لگا کر نماز پڑھے اس کی نماز قبول نہیں ہے، نماز کے اندر چہرہ چھپانا جائز نہیں۔ ہم ٹھیک ٹھاک صحیح سالم ہونے کے باوجود نماز کے اندر بھی ماسک لگا کے منہ چھپا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، پڑھو، تمہاری نماز ہے، جو کچھ مرضی کرو، لیکن اتنا یاد رکھو کوئی نہ کوئی بھول تو ایسی ہوئی ہے کہ ہمیں اب رب کی بارگاہ میں بھی منہ چھپا کے آنا پڑتا ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم سے ایسا جرم اور ایسا ظلم ہم سے ہو چکا ہے۔ خلیفہ دوم حضرت سیدنا فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، رات کی ظلمت بالکل اپنے پورے آب و تاب کے اوپر چمک رہی ہے، ایک جوان عورت اکیلی جا رہی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے جا کر اسے روکا اور اسے پکڑ کے پوچھا کیا تمہیں اکیلے جاتے ہوئے اندھیرے میں خوف نہیں آتا؟ اس نے کہا بس 2 باتیں ہیں، یا تو تم عمر فاروق ہو یا پھر عمر مر چکا ہے۔ توجہ کریں اس جملے کے اوپر، یا تو عمر مر چکا ہے یا پھر تم ہی عمر فاروق ہو، کیونکہ فاروق اعظم کے دور خلافت میں کسی کی جرت نہیں کہ کسی آزاد عورت کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی دیکھ لے۔ کیا ہماری حوا کی بیٹی سلامت ہے؟ ہماری ماں بیٹیوں کی عزت قائم ہے؟ ہم تو خود ڈاکے ڈالتے ہیں ان کے اوپر، ہمیں تو خود پرواہ نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرما۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ کیا آسمان سے اترے گا؟ ہم ہی میں سے نکلے گا، ہم ہی پیدا کریں گے اسے، ہم ہی اسے تیار کریں گے کہ جو اسلام کے پرچم کو بلند کرے گا۔ 30 لاکھ مربع میل تک عمر فاروق نے کوششیں کر کے اسلام کو قائم کیا، لیکن جا کر عمر کی حالت دیکھو، قمیض کے اوپر پیبند لگے ہوئے ہیں جو لباس پہنا ہوا ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری، جمعے کا دن ہے، مسجد کے دروازے کے اندر کھڑے ہیں، عمر فاروق تھوڑا سا لیٹ ہو گئے۔ یہ وہ عمر ہے کہ جس کا نام لینے سے بھی کفر جو ہے وہ کانپتا تھا، تڑپتا تھا کہ عمر بلا کون سی ہے۔ تلوار لہرا کر کہا حالت کفر کے اندر، میں کسی مسلمان کو اجازت نہیں دوں گا کہ مکہ کے اندر آزادانہ عبادت کر سکے۔ لیکن جب کلمہ پڑھا تو عرض کیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں، ہم حق پر کیوں نہیں ہیں؟ عرض کیا حضور جب ہم حق پر ہیں تو آج کے بعد عبادت کعبہ کے صحن کے اندر ہوگی، آج کے بعد کوئی چھپ کے اللہ کی عبادت نہیں کرے گا۔ اور تلوار لہرا کر کہا کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا چاہتا ہے مجھ سے؟ کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہے؟ آج عمر اسلام والی تلوار لے کے نکل چکا ہے، اب اسلام اور داعیان اسلام کو روک کر دکھائے کس کے اندر ہمت ہے۔ یہ وہ عمر فاروق ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم جمعے کے لیے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، ابو ایوب انصاری نے روک لیا، کہا عمر ہم تمہارے نوکر نہیں ہیں، ہم بھی کچھ کام کرنے والے ہیں، ہماری بھی کوئی ڈیوٹیاں ذمہ داریاں ہیں، کیوں لیٹ آئے ہو؟ جناب فاروق اعظم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ کبھی کبھی میری مسجد کے اندر میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو نا، خاص کر کے یہ چودھری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ روایت بڑی یاد آتی ہے اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ چلے کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تو موجود ہے جس کی وجہ سے مجھے عبرت ہوتی ہے۔ اور آپ نے جملہ کیا کہا حضرت فاروق اعظم نے؟
آپ نے کہا ممبر کے اوپر آئے، فرمایا ابو ایوب انصاری مجھے اجازت دے دو، میں ممبر پہ بیٹھ کر جواب دیتا ہوں، چونکہ ممبر کا مالک میں ہوں، میں یہاں پر دروازے میں کھڑے ہو کر جواب نہیں دوں گا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ممبر پہ آئے، آ کر کہا کہ لوگوں یہ میرا لباس دیکھو ابھی بھی گیلا ہے، ابھی بھی گیلا ہے۔ عبداللہ بن عمر، عبداللہ کی ماں نے اس کو دھویا تھا، گیلا تھا، میرے پاس یہ صرف ایک ہی کرتا ہے، دیکھ لو پیوند لگے ہوئے ہیں اور ابھی بھی گیلا ہے، یہ خشک ہونے کے لیے دھوپ کے اندر سکھانے کے لیے ڈالا تھا، اس وجہ سے میں لیٹ ہو چکا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری جیسے لوگ آج بھی اس امت کے اندر موجود ہیں۔ کیوں؟ فرمایا جب تک ایسے لوگ موجود ہیں کبھی بھی محراب و منبر کے اندر بغاوت نہیں ہوگی۔ ہمیں ذمہ داری اپنی نبھانی پڑے گی، جو جس مقام اور جس منصب کے اوپر فائز ہے اس کی طرف توجہ کرے۔ جب یہ سلسلہ ہمارا بن جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہم ایک دفعہ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، صرف سوچیں گے تو اللہ رب العزت فرانس کے سفیر کو یہاں سے نکال دے گا۔ لیکن پہلے کردار کے مسلمان بنو، گفتار کے نہیں۔ اقبال نے کہا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی تو بن گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ اس لیے ہمیں صرف دکھاوے کا اور نام کا مسلمان نہیں بننا، ہم نے اپنے آپ کو مضبوط مسلمان بنانا ہے۔